ایک عرب کی مشہور شاعرہ تھی جو بڑی فصیح و بلیغ شاعرہ تھی. اس کے اشعار فاضل عربی کی ادب عربی کے کورس میں شامل ہیں. خنسا، بعض نے کہا ام خنسا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی ادیبہ شاعرہ تھی، بڑے بلیغ شعر کہتی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے درد بھرے شعر کہتی تھی کہ جب آپ کوئی مرثیہ لکھتی تھی تو ایک نے اپنے بھائی کی فوتگی پر آپ نے مرثیہ لکھا اور آپ نے کہا اگر پتھروں میں شعور ہوتا تو میرے ان شعروں پر پتھر بھی رو پڑتے. اتنے دردناک شعر، اتنے درد رکھنے والی عورت حضرت خنسا زمانہ جاہلیت میں نوحہ خانی اور شعر خانی میں مشہور ہے اور اس کے شعروں پر لوگ دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے. یہی خنسا جب اسلام میں آئی تو جنگ قادسیہ شروع ہو گئی اور جنگ قادسیہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی. کن کے دور میں؟ اور کس سے ہوئی؟ دنیا کی سپر پاور سے، ایران کے ساتھ. ایک دن گزر گیا فیصلہ نہیں ہوا، دوسرا دن گزرا فیصلہ نہیں ہوا. اگلی رات تیسری آئی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جو بھائی کے مرنے پر اتنا مرثیہ کیا کہ عرب کے لوگ ان کے شعروں کو بطور مثال درد و غم زندہ کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے، درد و علم جگانے کے لیے پڑھا کرتے تھے. وہی خنسا آج اسلام میں ہے، عمر 100 سال سے زیادہ ہے، نگاہوں میں بینائی نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، لاٹھی کا سہارا لے کر چلتی ہے اور لوگ ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں. لیکن جب تیسری رات آئی اسلامی جنگ کی، اپنے 3 جوان بچوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی اے میرے بیٹو، آج رسول اللہ کے دین پر بنائی ہے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت سے اسلام کی ٹکر ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے، لہٰذا اے میرے بیٹو تمہاری مجھے ضرورت تھی لیکن آج خنسا اپنی ضرورت پر نبی کریم کے دین کو ترجیح دیتی ہے. ماں کی نظر میں ایک بچے کا کیا مقام ہوتا ہے؟ پھر 3 جوان بچے، ماں بوڑھی، بڑھاپے کی عمر ہے. تینوں کو بلا کر ایک بات کی، فرمایا کل میدان جنگ میں جاؤ اور اس بہادری اور جرأت سے اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ کہ کوئی زخم تمہاری پشت پر نہیں آنا چاہیے، ہر زخم تمہارے سینے پر لگنا چاہیے. اور ساتھ کہا اگر کوئی زخم تمہاری پیٹھ پر آیا تو میں خنسا تمہیں معاف نہیں کروں گی، ماں کا حق معاف نہیں کروں گی. اگلا دن آیا، خنسا کے 3 بیٹے شہید ہو گئے. اب نہ مرثیہ ہے، نہ نوحہ خانی ہے، نہ شعر خانی ہے، نہ لوگوں کو درد یاد کرانا یا خود یاد کرنا ہے. کہا میرے بیٹوں کے لاشیں لاؤ. لاشیں لائے گئے. 100 سال کے قریب عمر رکھنے والی نابینی ماں، بوڑھی ماں 3 جوان بچوں کی پشتوں پر ہاتھ پھیرتی ہے. جب پشت زخموں سے صاف نظر آئی تو خنسا سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی الحمدللہ الذی جعلنی امًا لہؤلاء، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کے لیے میرے 3 بیٹے قبول کر کے مجھے عزت عطا فرمائی.